خیبر مدینہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں بہت عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں کے یہودیوں نے 8 مضبوط قلعے بنا رکھے تھے اور انہی 8 قلعوں کے مجموعے کو خیبر کہا جاتا تھا۔ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب مدینے سے نکالا گیا تو ان میں سے کچھ یہودی خیبر اور کچھ مکہ پہنچ گئے۔ یہودیوں نے مکہ پہنچ کر کفار قریش کو مدینہ پر حملے کے لیے ابھارا اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلایا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو صحابہ کرام نے انہیں قتل کر دیا، لیکن اس سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے قبیلہ اطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ اطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بہت بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ پر حضرت صبا بن ارطفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیا اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعہ سے نکلے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی اختیار کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ جب یہودیوں کو مسلمانوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نعام میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نطات اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموس تھا اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلعہ کا رئیس تھا۔ اس وقت یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ سب سے پہلے قلعہ نعام پر مارکہ آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری اور جانساری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجیب میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ خیمے کھانے کا سامان اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا تھا اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نعم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اسی لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جان بازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعے کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعہ کی پھاٹک تک نہ پہنچ سکے اور یہاں مسلمانوں کو رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کیا اور مسلمان بڑی گرمجوشی کے ساتھ بڑھ کر دن بھر قلعہ پر حملہ کرتے رہے، مگر پھر بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا، اور ہوتا بھی کیسے؟ فاتح خیبر ہونا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بڑے شوق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز و شرف ہمیں مل جائے، اسی لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں تھیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، اور خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے، لیکن صبح کے وقت اچانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حضرت علی کے ہاتھ میں اپنا علم دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعہ کا رئیس اعظم مرہب خود تن تنہا کے ساتھ نکلا۔ یہ اپنے سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈاٹا پہنے ہوئے تھا اور وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں کچار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرہب نے بڑے تمتماق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے مرہب کا وہ وار روک دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے اس کا سر کٹا، اس کا مغز کٹا، اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کے مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا، اور مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن آپ کی تلوار کفار پر اس طرح چلی کہ صفوں کی صفیں الٹ گئیں، اور یہودیوں کے مایا ناز بہادر مرہب، حارس، اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈال کٹ کر گر پڑی
تو آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کے دروازے کو اکھاڑ دیا اور دروازے کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ دروازہ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں 40 آدمی بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا۔ بے شک مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا۔ اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرہ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے نزع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اسی لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ کموس 20 دن کے محاصرہ اور زبردست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔